أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو ہے ہم تعلیم کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ فضائل اعمال میں سے جو فضائل رمضان حصہ ہے اس سے جو ہم ایک حدیث بیان کریں گے اور اس کا جو ہے مفہوم بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا، اور تیسرا مظلوم کی، جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، وہ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ فائدہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ اور دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس مبارک مہینے کو جو ہے صحیح طرح سے گزارنا، اس میں جو ہے ذکر کا استغفار کی کثرت کرنا اور جو اللہ کا ذکر کرنا، اور اس میں نماز کی جو ہے کثرت کرنا اور اس تمام قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کا اہتمام کرنا، تاکہ یہ جو ہمارا رمضان المبارک مہینہ یہ قیمتی بن جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ اور بہت سی روایت سے مضمون رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کا پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ جل شان اس کی دعا کو 3 طریقوں سے قبول فرماتے ہیں۔ اور دعا کے قبول ہونے میں یہ بھی ہے کہ وہ ایسی قطع رحمی والی، رشتہ داروں سے تعلق والی، کہ وہ کسی کے ٹوٹ جائے، رشتہ ٹوٹ جائے یا آپس میں ان کی خرابی ہو جائے، اور جو ہے یہ ایسے گناہ کی خواہش کی جو حرام ہو اور اسلام نے اس کو منع کیا ہو، ایسی خواہش کی دعا کرے، وہ اللہ پاک اس کو رد فرماتے ہیں، اس کو قبول نہیں فرماتے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ جب اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس دعا کی وجہ سے آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ دعا کچھ دیر کے بعد اللہ جل شانہ اس کے لیے بہتر کچھ دیر کے بعد ہوتی ہے، اس کو اس وقت پورا فرما دیتے ہیں، فوراً نہیں، کچھ دیر کے بعد۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہے اس دعا کو کل قیامت کے دن جب اعمال نامے تو لے جائیں گے تو اس میں اللہ جل شانہ اس میں جو ہے اس کو اجر و عطا فرمائیں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جب قیامت کے دن جو ہے جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی اس کا اجر و ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے، وہ دیکھے گا اور حسرت کرے گا کاش کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ تو ہم بھی اس کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ یہ مبارک مہینہ ہے، بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی جو ہے شعبان سے جو ہے اس کی آمد کا انتظار کرتے اور بڑی خوشی فرماتے، اور صحابہ کرام سے حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور شعبان کی آخری تاریخ کو سب کو جمع فرماتے اور خطاب فرماتے کہ یہ بہت بڑا مبارک مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور جو ہے اس میں جو ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو ہے یہ صبر کا مہینہ اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور اس میں جو حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی مسلمان کا روزہ افطار کروائے گا تو
اللہ جل شانہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے، کل قیامت کے دن جو ہے اس کا میں حوض کوثر سے اس کو جام پلاؤں گا، تو ہم اس کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ جو ہے کسی کو روزہ افطار کروائے، پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ تو آپ نے فرمایا پانی کے ایک گھونٹ سے، نمک سے یا لسی کے ایک گھونٹ سے اس سے بھی افطار کروا دے، کھجور سے کروا دے، اس کا اجر بھی اتنا ہی ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو ہم اس کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، اور جو ہے اس کا اہتمام کرنا ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ختم نبوت کے صدقے یہ مبارک کام میرے آپ کے ذمہ ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ذمہ ہے خود دین پہ چلنا، اوروں کی اس کی دعوت دینا، خود برائیوں سے بچنا، اور دوسروں کو بچانے کی محنت کوشش کرنا، اور اس کے لیے جو ہے اپنی جان مال وقت کو لگانا، اس کام کو سیکھنا اور بقیہ زندگی مقصد بنا کے کرنا۔ اس کے لیے میں بھی تیار ہوں، انشاءاللہ آپ بھی تیار ہیں۔ جو کچھ کہا اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔